ہیلو اینڈ السلام علیکم. میں ہوں اعزاز سید عمر چیمہ کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں ہم سیاست کے امور پر کم گفتگو کریں گے بلکہ نہ ہونے کے برابر گفتگو کریں گے. 4 موضوعات پر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے چیئرمین وابڈا کے حوالے سے، کیا ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم ایک ایسے بیوروکریٹ کی کہانی آپ کو سنائیں گے یا ایسے بیوروکریٹ کا کارنامہ بتائیں گے جو تعلیم کے شعبے میں غیر معمولی خدمات سر انجام دے رہا ہے. پھر 2 مختصر سے شعبوں پر بھی بات کریں گے، ایشوز کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک HEC کی اسکالرشپس کا معاملہ تھا جس کے اوپر ہم نے پہلے گفتگو کی تھی، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اور پاکستان میں جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کی اسٹینڈرڈائزیشن کے معاملے کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. چیمہ صاحب، آپ وابڈا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وابڈا کے ایک افسر کو آپ نے گھر بھیج دیا ہے اور دوسرے جو ان کے چیئرمین ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے. کیا کہانی ہے؟ میرے خیال جرنلسٹ اسی زوم کا شکار رہتا ہے کہ میں نے گھر بھیجا ہے. میرے خیال یہ جنہوں نے بھیجنا ہوتا ہے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں، ہم تو ایک درمیان میں ایک میسنجر ہوتے ہیں، چیزوں کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا اگر کوئی اور ویسے کوئی خامیوں کی نشاندہی اگر ہمارے نالج میں آئے تو وہ چیزیں ہم نہیں، لیکن بعض جرنلسٹ کیمپین بھی تو چلاتے ہیں نا. ہمارے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ بڑی کیمپیننگ چلائی جاتی ہے، اداروں کے اوپر بھی چلائی جاتی ہے، لیکن آپ کے پاس نیوز ہے وہ بتائیں. ہاں اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کل بات کی تھی جو بریگیڈیئر طفیل کے بارے میں، جو کہ وابڈا کے GM ہیں ایڈمن اور فائنانس، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے. ان کا گو کہ موقف یہ ہے جی کہ جو وابڈا کا موقف یہ ہے کہ یعنی انہوں نے کوئی اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ یا ہیلتھ گراؤنڈ پہ استعفیٰ دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آڈٹ پیرز کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا اور ساتھ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو وہ چیئرمین وابڈا کے قریبی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ جب وہ آرمی کی سروس میں تھے تو تب بھی اکٹھے تھے. یعنی جو جنرل سجاد غنی ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی، جو کہ چیئرمین وابڈا ہیں. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو بریگیڈیئر طفیل کو ہٹایا گیا ہے وہ ایک پہلا قدم ہے. جو نیکسٹ سٹیپ ہے اس میں چیئرمین وابڈا کو ہٹایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ بڑا ایک سیریس لیول پہ ہے، یعنی اور ٹاپ لیول پہ یہ انڈر ڈسکشن ہے کہ یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. اب اٹس اے میٹر آف ٹائم، یعنی وہ کب ہوتا ہے، 1 ہفتے میں ہوتا ہے، کل ہو جاتا ہے، کتنی ٹائم لگتا ہے یہ مجھے نہیں آئیڈیا. لیکن یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ اب جو ہے نا وابڈا میں کوئی ایک نئی قیادت ادھر بھی آ رہی ہے. نئی قیادت فوجی ہوگی یا وہ سویلین؟ میرا خیال فوجی ہی ہوگی، نہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سویلین ہوگا. یہی ہے کہ کوئی اور کوئی جنرل صاحب جو ہیں، کوئی گڈ جنرل بھی ہوتے ہیں نا، یعنی کہ میرا خیال ہر جگہ پہ گڈ بیڈ والا کام چل رہا ہوتا ہے. یعنی سجاد غنی از بیڈ جنرل؟ آئی ڈونٹ نو، یعنی کہ میں اگر ان کو نکالیں گے تو یہی ہوگا نا جی کہ کوئی بیڈ ہیں، یعنی کہ یہ اسی ان کا ایک تشریح یہ ہوگی. باقی یہ ہے کہ ابھی کوئی جو آگے واٹر سیکٹر میں بھی کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جو ایک جو جس طرح ہے نا کہ ہائیڈرو پاور کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے، تو اطلاعات یہ ہیں کہ اس سے پہلے شاید کوئی نئی قیادت بھی آ جائے وابڈا کے اندر بھی. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے وابڈا کے حوالے سے. اب تعلیم کے شعبے میں بتا دیں، محی الدین وانی صاحب نے انوائٹ کیا تھا مجھے بھی اور آپ کو بھی، تو میں تو نہیں جا سکا. پھر آپ گئے تو کیا ہوا، کیا دیکھا آپ نے؟ اعزاز، آپ کو پتہ ہے کہ محی الدین وانی صاحب کا ہم نے پہلے انٹرویو بھی کیا ہے اور وہ گلگت بلتستان کے پہلے چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں اور ادھر بھی بہت اچھا کام کر رہے تھے. تعلیم کے میدان میں بھی کر رہے تھے، صحت کے میدان میں بھی کر رہے تھے اور بڑی انقلابی قسم کی انہوں نے تبدیلیاں لائی ہیں. کوئی اسٹرکچرل لیول پر بھی اسکولوں میں، اور پھر یہ ہے کہ ادھر جو روبوٹک لیبس، میتھمیٹکس کے حوالے سے، اسکل بلڈنگ کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے. اور لمز یونیورسٹی کو انگیج کیا ادھر، وہاں پر لمز کو اور نسٹ کو یہ دونوں کو انگیج کیا اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اب یہ ہے، اچھا یہ ہم ویسے بات کرتے ہیں عام طور پہ جو ایک سیاستدانوں کی یا پرائم منسٹر کی بات ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ان کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیا جا رہا. اور یہ جو سیاستدان ہیں یہ بیوروکریٹ کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیتے کہ اب وانی صاحب پہ کوئی ایسی شکایت نہیں ہے. اور ان کے بھی 3 سال GB میں پورے نہیں ہوئے گلگت بلتستان میں، ان کو پہلے سے ہٹا دیا گیا ہے. اور ویسے وانی صاحب جو ہیں کوئی اتنا شکوہ بھی نہیں کرتے. عام طور پہ اگر ہم جو یہ سینئر لیول کے بیوروکریٹ ہیں نا، جو ایک کلیدی عہدوں پر ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہماری ایک عہدے کی جو طبعی عمر ہے وہ تقریباً کچھ 17-18 مہینے اگر ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ٹائم گزار لیے.
3 سال تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کوئی کسی کو, اور یہ بندہ اتنی اچھی پرفارمنس دینے کے باوجود ادھر وہ کنٹینیو نہیں کر سکے, ان کو ہٹا دیا. آج کل وہ OSD ہیں کہ کوئی ان کے پاس کام نہیں ہے, لیکن جو ان کے پاس چیز ہے نا وہ پیشن ہے. اور وہ پیشن کیا ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا بہت یعنی بہت جو ہے نا ان کا ایک جیسے ہوتا ہے نا کچھ چیزیں انٹرنلائز ہوئی ہوتی ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے F6 میں کوسار مارکیٹ ایک بڑی مشہور جگہ ہے, ایلیٹ کی مارکیٹ ہے, اور جو مرحوم سلمان تاثیر ہیں ان پر جو اٹیک ہوا تھا وہ بھی اس ٹائم ادھر ہی ایک کیفے پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے ساتھ ایک سکول ہے F63 وہ ایریا کہلاتا ہے, اسلام آباد کا سیکٹر, اور اس کے ارد گرد جو ہے نا سارے جو ہے نا ایک ہماری ایلیٹ کلاس رہتی ہے. ہاں, اعزاز F6 میں جو گھر ہے نا ان کی قیمت کئی جگہوں پہ اربوں میں جاتی ہے, ایسے ہی, ٹھیک ہے. اور ادھر بچے کون سے پڑھتے ہیں, ادھر کوئی آپ سمجھیں کہ 75% سے لے کے 80% تک جو بچے ہیں وہ کچی آبادی کے بچے ہیں. ٹھیک بات, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس ایک ایک مہنگی مارکیٹ کے پاس جو تعلیم کے لیے ہے جگہ, وہ ادھر وہ بچے پڑھنے آتے ہیں. اور آپ یہ امیجن کریں کہ وہ کچی آبادی جو ہے وہ اکراس دی روڈ ہے, وہ کچی آبادی, وہاں سے وہ چلتے ہوئے بچے آتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں سے, اور بڑے گھروں کے درمیان ایک چھوٹا سا سرکاری اسکول ہے جہاں پر پڑھتے ہیں. ہاں, میرے خیال ہے وہ فرانسس کالونی کہلاتی ہے غالباً, جو کچی آبادی کا ایریا ہے. وہ فرانس کالونی بھی ہے اور وہ سامنے بھی ہے. فرانس کالونی یہ تو سامنے ہے نا ادھر. فرانسس ہے یا فرانس کالونی. اچھا 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 اچھا, ادھر کے بچے آتے ہیں, یعنی کہ کوئی 80% بچے ادھر کے ہیں, باقی بھی کوئی غریبوں کے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے کسی افسر کا ملازم ہوگا تو اس کے بچے ادھر آتے ہوں گے. ویسے F6 میں فرانس کالونی ہے, یہ جو لوکیشن ہے اسکول کی, وہاں وہ F6 تو ادھر ہے, دوسری طرف ہے. مجھے یہ بھی نہیں آئیڈیا کہ فرانسس کالونی ہے کدھر. میرا خیال ہے کہ جو ادھر کچی آبادی قریب ہے تو F6 کے ایریا میں, تو غالباً میرا خیال تھا کہ شاید اس کا نام فرانسس کالونی ہے, لیکن ہے کچی آبادی, ان شارٹ کچی آبادی. ٹھیک ہے, تو ادھر بچے آتے ہیں. اچھا, ان پر کوئی توجہ نہیں ہے, اور یہ جب فارغ تھے, یہ پہلے بھی ادھر بھی ایجوکیشن پہ کام کر رہے تھے, ان کی کوئی سرکاری ڈیوٹی بھی نہیں لگی, لیکن جو سرکار میں انہوں نے ٹائم گزارا ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اسکول کی بحالی کا کام شروع کر دیا. اور اعزاز, میں آج ادھر گیا ہوں, آئی واز سو اوور ویلمڈ, یعنی کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. اور میں یعنی کہ یہ بات جو ہے آئی مین اٹ, کہ میں جو بات کر رہا ہوں, اور مجھے اس بندے پہ بھی بڑا ایک فخر بھی ہوا کہ ہماری ایک اوور آل, صرف بیوروکریسی میں نہیں, اوور آل ہماری سوسائٹی میں اتنے پیشنیٹ لوگ ہیں کہ کوئی اپنا کام تلاش کر لیتے ہیں. اچھا, انہوں نے کوئی تقریباً میرے خیال کوئی 1 یا 1.5 ماہ پہلے انہوں نے ادھر جانا شروع کیا, اور پھر انہوں نے کئی ڈونر تلاش کیے جو کہ ان کو پہلے گلگت بلتستان میں کئی پروجیکٹس کے لیے کو ہیلپ کر رہے تھے, جیسے ہوتے ہیں نا پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کے ادھر ایک تو انہوں نے نا ساری جو ہے نا اس کی اوور آل اس کی فیس لفٹنگ کی ہے, پورے جو اسکول کا حلیہ بدلا ہے, ہر کمرے کی الگ الگ پینٹنگ ہے. اچھا, وہ پینٹنگ جو ہے اس پہ پھر آگے کوئی ڈفرینٹ میسیجز بھی ہیں, تاکہ کوئی ٹورزم کے حوالے سے, کوئی ہسٹری کے حوالے سے, کوئی تصاویر بھی ہیں جو اس کے علاوہ جیسے کوئی کسی جگہ پہ ٹریفک سائن کے, تاکہ بچوں کی ایک ایجوکیشن ہو. اس کے علاوہ انہوں نے ایک کمپیوٹر لیب ادھر بن رہی ہے. پھر انہوں نے ہر کمرے کے اندر LCDs لگوائی ہیں, اور LCD کے ساتھ آگے نا ایڈیٹیبل ویڈیوز بھی ہیں, کہ تاکہ بچے جو ہے نا ان کی ایڈیٹنگ سکل جو ہے امپروو ہو کے ٹیکنالوجی سائڈ پہ آئیں. اس کے علاوہ انہوں نے نا کوئی ایک نسٹ کا ایک سٹارٹ اپ پروجیکٹ ہے, جو کہ نسٹ کی ایک ریکویسٹ کر کے وہ ادھر لے کر آئے ہیں, ان کو وہ بھی انوالو ان کو کیا ہے, کہ جس کے ذریعے وہ ادھر ایک گیمنگ کے ذریعے بچوں کو میتھ کے حوالے سے ان کی امپروومنٹ لا رہے ہیں, کہ یہ رٹے روٹے سے ان کو نکالیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک مائنڈ گیمنگ کا انہوں نے کوئی سسٹم ادھر انٹروڈیوس کرایا ہے, کہ کوئی ایک کارنر بنایا ہوا ہے جدھر جو ہے بچے چیس کھیلیں گے, اسکریبل, یہ اس طرح کی چیزیں. پیچھے میں گراؤنڈ دیکھ کے آیا تھا, تو ابھی ہمارے ادھر کچھ جو ہیں تصاویر ادھر جو ہیں وہ ابھی چلیں گی بھی. تو گراؤنڈ جو ہے نا وہ اس کو بھی وہ ہموار کر رہے ہیں, اور اس پہ بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور اعزاز, آپ دیکھیں اس بندے کی لیگسی, کہ جو بچے گلگت بلتستان میں تیار کیے ہیں
ان میں سے کئی بچے کہتے ہیں جی کہ ہم دسمبر کی چھٹیوں میں ادھر آ کے ہم ان بچوں کو پڑھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ادھر سے بچے وہ بھی آ رہے ہیں. اچھا انہوں نے جو ہے نا وانی صاحب نے اب کام کیا کیا ہوا ہے, وہ کوئی بندہ ان کو کہنا ہے میں نے ملنا ہے, وہ کہتے ہیں ادھر آ جائیں. تو کئی جو ڈونر ان کے پہلے جاننے والے ہیں وہ ادھر آتے ہیں, وہ اسکول دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میں بھی کرنا چاہتا ہوں. جو بھی بندہ ہے یعنی کہ اس کو پھر انہوں نے کوئی E7 کی کوئی ریزیڈنٹ کی سوسائٹی ہے ان کو انوالو کیا, ان کو کہا جی آپ آئیں ذرا وزٹ کریں. E7 والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں اسکول ہے آپ ادھر بھی آئیں, یعنی کہ اس کو بھی اس طرح ٹھیک کریں. کوئی 2-3 سیکٹر کے جو لوگ ہیں یعنی کہ ان کے جو ایک کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, ان کو وزٹ کرایا. تو وہ ایک بڑی ایک سکسیس سٹوری بنا رہے ہیں. اور میں ایک اور چیز میں نے نوٹ کی کہ میں ادھر گیا نا تو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, وہ کیا چیک کر رہے تھے کہ بچوں کے نا جو ان کی ہیلتھ کنڈیشن ہے, بہت سارے بچے ہیں یعنی کہ ان کی کوئی نیوٹریشن کے غذائیت کے حوالے سے بھی مسائل تھے, کئی ہیں کہ ان کی جو ہے نظر کمزور ہے لیکن والدین کے پاس اتنا پیسے نہیں ہے, صبح سے شام نہیں کر پاتے, تو انہوں نے ان کی نظر کیا چیک کرانی ہے, تو وہ ان کی نظر چیک کر رہے ہیں. یعنی کہ آگے کوئی ڈونرز ہیں جو کہ ان کو اینکیں لگوائیں گے ان بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی وہ کافی چیزیں ادھر کر رہے ہیں, تو جو کہ ایک بڑا ایک قابل ستائش بھی ہے اور میرے خیال ایک قابل تقلید بھی ہے کہ یہ اس طرح کے کاموں کے لیے ضروری نہیں کہ آپ گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں, لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں ہو کے کرنا جدھر آپ کی ٹریننگ ہی یہ کر دی جاتی ہے کہ کوئی کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو ادھر اتنے کوئی ایفیشینٹ قسم کے لوگ, اور میرے خیال ہے کہ ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور بلکہ ان کو پراپرلی یوٹیلائز بھی کرنا چاہیے اس طرح کے کاموں کے لیے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تو وانی صاحب نے ایک اسکول پہ کام کیا اور بڑا اچھا کام کیا اور قابل تقلید ہے. اور آئیڈیل بات یہ ہے کہ ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں, اسلام آباد شہر کے اندر بھی, دیہی علاقے ہیں وہاں پر بھی, اور ہمارے پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, بلوچستان میں, وہاں پر اس طرح کے کردار پیدا ہوں. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری بیوروکریسی کے اندر کہ وہاں پر ایسے کام کے ساتھ پیشن کرنے والے لوگ جو ہیں ناپید ہو گئے ہیں. میں یہ وانی صاحب جو ہیں ابھی یہ جو کام کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ کہ بڑا یعنی کہ قابل تعریف ہے, اور جتنی بھی ان کی ہمت افزائی کرے اور ان کی معاونت کی جائے کم ہے. میں ان سے پہلے جو آخری بیوروکریٹ میں کہوں گا جس کے پیشن سے میں بڑا امپریس ہوا وہ کامران لاشاری ہے. کامران لاشاری جیسا بندہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. اور یہ جو شہر ہے نا اسلام آباد, یہ شہر اسلام آباد کامران لاشاری کا مقروض ہے کہ کوئی شارع, کوئی جگہ, کسی جگہ اس کا مجسمہ لگائیں یا کوئی شارع اس کے نام پہ رکھیں کہ یہ جو اسلام آباد آج خوبصورت ہے, اور اسلام آباد میں ٹریفک کا, شہر کے اندر ٹریفک کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یا آپ جاتے ہیں اوپر دامنے کو میں جاتے ہیں یا اوپر اسے بھی اوپر چلے جاتے ہیں, پھر آپ F10 میں چلے جاتے ہیں, پارک بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بندہ ہے جس کا پیشن تھا یہ, اور وہ پیشن جب ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی نکلتا ہے. یہ وانی صاحب نے آج کام شروع کیا ہے, اس کا رزلٹ ابھی بعد میں نکلے گا. ان کی لیگسی جو ہے وہ پھل پھول جو ہے وہ بعد میں دے گی. یہ تو سٹرکچر آپ دیکھ کے آئے ہیں نا, یہ تو ابھی بنیاد رکھی گئی ہے. تو کامران لاشاری نے جو بنیاد رکھی اس شہر کی, اس کی پھل پھول آج ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس ملک میں لوگ ایسے بندوں کو, کام کرنے والوں کو یاد ہی نہیں رکھتے, نہ ہی ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے. بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ کامران لاشاری جب یہاں سے گئے تو ان کے خلاف نیب میں اور FIA میں مقدمے بنا دیے. ایسے آپ دیکھیں جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ جو ریڈ ٹیپزم ہوتی ہے اس سے نکل کے کام کرتے ہیں. جو سرکار نے جو آپ کو باندھ کے رکھ دیا ہے مختلف SOPs میں اور رولز میں, اگر آپ نے اچھا کام کرنا ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تو بعض اوقات ان SOPs کو سے گزرنا بھی ہوتا ہے لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے. لا وائلیشن ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ جو ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے لاز ہیں نا ان کو بھی کوئی ان کی ریفارم کی ضرورت ہے. ٹھیک بات کہ ہماری بعض اوقات چیزیں جو ہے نا غیر ضروری طور پہ پروسیجرل ایشوز ہمارے زیادہ ہیں. یعنی کہ آپ جو ہے نا پروسیس میں ڈال دیا جی کہ یہ چیز ادھر سے جائے گی, ادھر سے جائے گی, یہ ہوگا, وہ ہوگا, الٹیمیٹلی آپ کا رزلٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. اچھا, اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں ایک تھنکنگ پیدا ہو گئی ہے چور 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 کی. یہ نیب آپ نے بنا دی ہے, FIA پہلے تھی, اور ہر جو آفسر ہے آج کل ہماری بیوروکریسی میں کام کیوں نہیں ہوتا؟ کام اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ سارے لوگ کہتے ہیں جی کل کلاں نیب کا کیس کھل جائے گا. یہ جو موجودہ آپ کے سیکٹری ایجوکیشن ہے وسیم اجمل, ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے نیب میں کیس رہے ہیں, اور صاف پانی کے کیس, اور ان کیس نیب کے ان کیسز سے کچھ بھی نہیں نکلا. یعنی کہ نیب وہ کیسز عدالت میں جا کے ثابت ہی نہیں کر سکی.
اور آپ یہ دیکھیں کہ اب اس بیوروکریٹ کی زندگی کے اس کی خبریں چلیں، اس کے بارے میں آپ نے یعنی کہ ہمارے جیسے جو ٹی وی اینکرز ہیں یا سوشل میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے باتیں کی اس بندے کی فیملی خراب کرنے کی، نتیجہ کیا نکلا؟ عدالت نے کیا دیا؟ اچھا، یہ جو آپ کامران نشاری صاحب کی بات کر رہے تھے نا، کامران نشاری صاحب ایک وہ بھی بڑے پیشنیٹ آدمی تھے اس معاملے میں نا، ایک اوورآل جو ایک آپ کہہ رہے ہیں اربن ڈیولپمنٹ، یعنی کہ جو ایک شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو کامران نشاری صاحب بتاتے ہیں کہ میں کبھی باہر جاتا تھا نا تو میری بیگم کو اکثر یہ شکایت ہوتی تھی کہ میں ادھر نا کوئی پارک ہے، کوئی میں تصویریں بنا رہا ہوتا تھا کہ تاکہ میں ان کو جا کے میں ادھر ریپلیکیٹ کروں گا کہ اسلام آباد میں یا لاہور میں جس جگہ پر بھی انہیں کو ٹائم ملا کہ یہ چیزیں ہمارے ادھر پاکستان میں بھی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کہ آپ یہ کیسز کا ذکر کر رہے تھے، ان کو آگے بریک کس نے لگائی؟ افتخار چودھری صاحب نے، وہ کوئی سوموٹو ہو گیا، کوئی انہوں نے وہ گندارا کلب بنایا تھا، یہ جو جدھر وہ لٹریری فیسٹیول بھی ہوا ہے اسلام، وہ آج تک وہ فعال نہیں ہو سکا، پڑا ہوا ہے جی کہ کوئی عدالت کے کسی ایک کیس کی کوئی یا کوئی نیب کی کوئی نظر ہوا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ادھر شہروں میں اگر 2 کلب ہیں، ایک ادھر ہے یہ گندارا والا ہے، ایک اور ہے G10 میں اہم رہلے، اور وہ ابھی تک ان کو فعال ہی نہیں کیا جا رہا۔ یہی ایشو جو ہے ریڈ ٹیپزم ہے، یعنی کہ میری پچھلے کوئی چیئرمین صاحب سے بات ہو رہی تھی تو اچھا بہت سارے جو چیئرمین ہیں وہ کامران لشاری جو ہے نا ان کو ایک ایز اے ماڈل بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ جی لشاری صاحب، تو اس نے کہا جی لشاری صاحب جب ادھر تھے اس ٹائم نیب بھی اتنی ایکٹیو نہیں تھی، یعنی کہ وہ یہ بتا رہے تھے جی کہ اس کمپیریزن اگر موازنہ کیا جائے کہ جب لشاری صاحب تھے اس کی نسبت نیب نے اب بہت زیادہ ایک پینیٹریٹ کر لیا، تو ہم کچھ کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ نیب ادھر سے نہ آ جائے، نیب ادھر سے نہ آ جائے، تو ہم کام ہی نہیں کر پاتے، یہ قوت فیصلہ ختم کر دیتے ہیں، سرکاری محکموں میں لوگوں کی قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے کہ ہم یار کام کیا کریں، تو اس میں سب سے امپارٹنٹ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یار کسی جگہ میرے نا سائن نظر نہ آئے۔ ایسا ہی ہے۔ میں کوئکلی ایک بات بتا دوں، کامران لاشاری جو ہے نا صبح روزانہ 8 بجے فیلڈ میں ہوتے تھے اور اپنے کیمرہ کے ساتھ وہاں پہ فیلڈ میں جاتے تھے، جو چیزیں لینڈسکیپ جہاں پہ خراب ہے، جہاں پر کام وہ لیتے تھے۔ تو ایک بات جو میں نے نا ذاتی طور پہ ان کی دیکھی، جو بیان کرنی بڑی ضروری ہے، کہ ایک بڑا افسر ہونا، پاور ہونا وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ایک انسان ہونا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ میں جب یہ چیئرمین تھے CDA تو میں ایک دفعہ یہ پولی کلینک ہاسپٹل ہے، غریب ملازمین کے لیے ہاسپٹل ہے، تو میں کسی کی عیادت کرنے کے لیے وہاں پر گیا، سردیوں کی رات تھی، تو وہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ کراتا ہوا آ رہا تھا، تو کوئی بندہ اسے گھسیٹ رہا تھا، دھکا دے رہا تھا اسٹیچر کے اوپر ایک بندے کو لایا جا رہا تھا۔ تو میں عیادت کر کے نکل رہا تھا تو میں نے غور سے دیکھا تو ایک بندے نے بغیر استری کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اوپر چادر لپیٹی ہوئی ہے اور وہ دھکا لگا رہا ہے، وہ کامران لاشاری تھے۔ اچھا، اور وہ اس وقت سٹنگ چیئرمین تھے CDA کے، اور وہ بندہ جو تھا وہ بندہ ان کا مالی تھا جو ان کے گھر میں کام کرتا تھا۔ تو میں نے کہا جی آپ ادھر کدھر؟ انہوں نے کہا یار میں تو اس لیے آیا ہوں کہ یہ بیمار تھا، اسے کوئی لے جا نہیں سکتا تھا، میں لے آیا ہوں۔ اور انہوں نے اپنا آفس کو استعمال کرتے ہوئے کہہ سکتے تھے نا کہ بندے آ جاؤ، ملازمین آ جاؤ اور اس کو لے کے چلیں، اس بندے نے کسی کو نہیں کہا۔ آج وہ بندہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ بڑی اچھی فلمیں بنا رہے ہیں، تو وی شوڈ اپریشیٹ دیز پیپل۔ اور کامران لاشاری جیسا پیشن جو ہے ان کا بیٹا یعنی کہ مولا جٹ والی جو ہے نا، لیجنڈ آف مولا جٹ، ایگزیکٹلی بلال لاشاری، اور وہ یہ کامران صاحب بھی تو اس میں بیچ میں اپیئر کہتے ہیں نا ہوئے ہیں، تو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ وہ بیٹا کامران لاشاری، ہاں وہ بھی ہے۔ تو شاعری کا بڑا اچھا پیشن ہے، تو ایسے لوگ جو پیشن والے ہیں دے شوڈ بی اپریشیٹڈ۔ آگے چلتے ہیں میرا، آگے آپ بتائیں HEC کے حوالے۔ اچھا HEC کے حوالے سے ہم نے اس دن بھی بات کی تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ HEC پورے ملک میں جو بچے ہیں ان کو اسکالرشپس دیتا ہے بیرون ملک پڑھنے کے لیے، اور وہ اسکالرشپس ہالٹ ہو گئی ہوئی ہیں، یعنی کہ ہالٹ اس طرح سے ہو گئی ہیں کہ پتہ یہ چلا ہے کہ جو ریمیٹنس ہے، یعنی کہ ان اسٹوڈنٹس کو فارن کرنسی میں پیسے دینے ہوتے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے امریکہ میں پڑھنا ہے انہیں ڈالرز میں، جنہوں نے برطانیہ میں پڑھنا ہے انہیں پاؤنڈ سٹرلنگ میں پیسے دینے ہوتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس فارن ریمیٹنسز نہیں ہیں، فارن ریمیٹنسز نہیں ہیں تو وہ پیسوں کا ایک معاملہ ہے، یعنی کہ نئی جو اسکالرشپس ہیں وہ نہیں آ رہی، پرانی تو جو ہیں وہ چل ہی رہی ہیں، نئی اسکالرشپس کے اوپر غیر اعلانیہ قسم کا ایک بین لگا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑا سیریس۔ اچھا اعزاز، یہ آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس جو فارن کرنسی نہیں ہے، کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ جس میں جو ہمارے کئی ایسے بڑے ایلیٹ قسم کے جو پینشنر ہیں، ایلیٹ جو باہر بیٹھے جو بیرون ملک ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی دوسری نیشنلٹی ہے ان ممالک کی، ادھر رہ رہے ہیں۔
اور وہ ادھر سے ان کو ہم پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں. کس طرح بھیج رہے ہوتے ہیں؟ ڈالروں میں گورنمنٹ پیسے بھیج رہی ہوتی ہے. تو میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ طریقہ تو غلط ہے, لیکن یہ قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کو روکیں. میں نے کہا جی یہ قانون آپ کو بہت سارے کاموں میں بھی اجازت نہیں دے رہا ہوتا, لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, قانون اس میں بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کے جو اسکالرشپ ہیں, جو آپ کی اسکیم چل رہی ہے, ریاست کا لوگوں کا ریاست پر اعتماد ہوتا ہے, ریاست اتنی نگلی ہو جائے کہ ریاست کو پتہ ہی نہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کر لیں تو بعد میں وہ کام ہی نہ کریں. تو وہ پینشن لوگوں کی جا رہی ہے, ادھر جو اسکالرشپ والا معاملہ ہے وہ ادھورا پڑا ہوا ہے. اس کے اوپر میں نے سیکرٹری ایجوکیشن سے بات کی تھی, وسیم اجمل صاحب سے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ بالکل ہے, اور جو ایچ ای سی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتنی ریمیٹنس نہیں لے سکتے. تو پھر وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کوئی اس پہ ریکمنڈ کیا ہے کسی بینک کے ساتھ بات کر کے اگلے 1-2 دنوں میں, کہ کسی بینک نے اس بات پہ ایگری کر لیا کہ آپ انہیں پاکستانی رقم دے دیں, ہم انہیں جس ملک میں بھی جو بھی فارن ریمیٹنس جو چاہیے ہوگی وہ دے دیں گے. تو آئی ہوپ کہ اس پہ ایجوکیشن منسٹری بھی, باقی اسٹیک ہولڈرز بھی, ایچ ای سی بھی اس بات کو تیزی سے آگے بڑھائے گی تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. ٹھیک ہے, تو آگے اور کوئی رہ گیا کچھ؟ ایک وہ رہ گیا ہے معاملہ, ایک ہے وہ ہے پاکستان میں 29 کے قریب میڈیکل یونیورسٹیز ہیں, 29 میڈیکل یونیورسٹی پورے پاکستان میں. ان 29 جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کا انٹر بورڈ موجود نہیں, انٹر بورڈ یونیورسٹیز موجود نہیں ہیں. اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, مختلف اسٹیک ہولڈرز اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور یہ جو انٹر یونیورسٹی بورڈ ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہ انٹر یونیورسٹی بورڈ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ عالمی سطح کے اوپر آپ کا جب بورڈ بن جاتا ہے تو اس کی ایک اسٹینڈرڈائزیشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, اس کی جو ایکنالجمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. 17,000 کے قریب یہ ڈاکٹرز ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارا فیڈرل بورڈ ہے, جی ہاں, تو اگر کسی نے, میں نے گجرانوالہ سے بورڈ سے کیا ہوا ہے, کسی نے فیصل آباد سے کیا ہے, راولپنڈی سے کیا ہے, جو اس کی آگے جو ایکویولنس ہوتی ہے یا جو باہر جو سند جاتی ہے اس کی ادھر سے اسٹیمپ لگتی ہے. جی ہاں بالکل. تو اس طرح جو 29 یونیورسٹی ہیں ان کا اگر انٹر بورڈ بن جائے گا تو اس سے یہ جتنے بھی آپ کے ڈاکٹرز ہوں گے, اگر یہ پاکستان میں کام کریں تو آپ کو پتہ پاکستان میں کام کرتے ہیں یا باہر جاتے ہیں, تو اگر پاکستان میں کام کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن اگر باہر جائیں گے تو ان کا جو ان کی جو ایکنالجمنٹ ہے یا ان کی ایکویلنس ہے وہ بڑی بہتر ہوگی, جس سے ظاہر ہے ان کو بہتر پیسے ملیں گے اور پاکستان میں ریمیٹنس آئے گی. تو اس کے لیے نگران جو ہیں حکومت ڈاکٹر عامر غالباً, ان کو کافی ڈاکٹر ندیم جان ہیں جو ہیلتھ منسٹر ہیں, لیکن میرے حال میں یہ ہائر ایجوکیشن سے متعلقہ بھی ہے نا کوئی, اس سے وہ اسی ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہے نا, تو شاید کوئی اس طرح سے آتا ہوگا. لیکن اینی ہاؤ نگران گورنمنٹ سے کافی لوگ اسٹیک ہولڈرز کوشش کر رہے ہیں, تو آئی ہوپ کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. تو میرے حال میں یہی ہے فی الحال, تو اور کچھ نہیں. تو ناظرین آپ نے دیکھی ہماری گفتگو, امید آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اگر آپ نے ہمیں معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے, اور اس پروگرام کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے.